أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں 5 باتوں کا بیان تھا، آج کے درس میں مختصراً 2 باتوں کا بیان ہوگا۔ نمبر 1 درس عبرت، نمبر 2 حالت نزع میں ایمان قبول نہیں، معتبر نہیں، نزع کی حالت میں ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ سنیں، مکہ والے تجارت کے لیے 2 سفر عموماً کیا کرتے تھے، ایک سفر گرمیوں کا ہوتا تھا، ایک سفر سردیوں کا ہوتا تھا۔ گرمیوں میں جو سفر کیا کرتے تھے وہ شام کی طرف کیا کرتے تھے، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، اور سردیوں کے اندر ایک سفر کیا کرتے تھے، یہ یمن کی طرف ہوتا تھا، تو چونکہ یمن کیا ہے جی، گرم علاقہ ہے، تو اس اعتبار سے ان کے عام طور پر 2 سفر ہوتے تھے۔ تو ان سفروں کے اندر جب نکلتے تھے نا، تو راستے کے اندر ان کا گزر ہوتا تھا ان بستیوں کے اوپر سے جو پہلے گزر چکی تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم مدین، قوم صالح وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ان بستیوں کے پاس سے گزرتے، ان کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ان کے اوپر آئے ہوئے عذاب یہودیوں سے، عیسائیوں سے سنتے، اللہ کا پاک پیغمبر ان کو سناتا، عبرت حاصل کرنے کے بجائے ظالم بدبخت الٹے ٹھٹھے مذاق کیا کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے نا جی کہ ایسی جگہ پر جب جائے نا تو وہاں پر عبرت حاصل کرے جی۔ کل یہ لوگ تھے، کس عیش و عشرت میں تھے، کیسی ان کی جوانیاں تھی، کیسے ان کا گزران تھا، ایک جھونکا آیا سب کچھ تیز نیز کر کے چلا گیا جی۔ بندے کو وہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک کے سفر میں تھے، تو حضور علیہ السلام کا گزر ہوا حضرت صالح علیہ السلام کی بستی کے پاس سے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا، اپنے سروں کو ڈھانپ دو، نگاہوں کو نیچے رکھو، اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو اس نگاہ کو عبرت کے لیے دیکھو جی کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا حشر کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اس کنویں سے پانی بھرا ہے تو اپنے مشکیزوں کو اڈھیل دو جی، گرا دو پانی کو، اور جس نے اس پانی کے ساتھ آٹا گوندا ہے وہ آٹا خود نہ کھائے۔ یہ وہ پانی تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہاں سے پانی پیا کرتی تھی، جس چشمے سے۔ حضور نے فرمایا یہ قوم کیا عجیب مغضوب ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے جلدی گزرے، صحابہ کو کہا جلدی یہاں سے گزرو، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس عذاب کے اثرات ہمارے۔ آج ہم لوگ جب ایسی جگہوں پر جاتے ہیں نا جی، بڑے انجوائے کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہاں پر بیٹھ کے پھر پارٹیاں مارتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں کرنے چاہیے۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے تو بندے کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو اس عذاب کی لپیٹ کے اندر ہم آ جائیں، اس لیے وہاں سے بندے کو بچ جانا چاہیے۔ تو اس کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا نہیں چلے وہ لوگ زمین کے اندر، فَيَنْظُرُوا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم، تھے وہ زیادہ ان سے تعداد کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے،
نمبر 2 واشد قوتاً، طاقت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ سخت تھے۔ نمبر 3 وآثاراً فی الارض، اور زمین کے اندر نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے۔ 4 فما اغنا عنہم، پس نہیں کفایت کی ان کی ما کانوا یکسبون، اس عذاب سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آپ سے پہلے گزرے ان کے اندر 4 صفتیں تھیں۔ نمبر 1 وہ تعداد کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے۔ نمبر 2 واشد قوت، طاقت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے جی۔ آپ نے سنا ہے قوم عاد کے بارے میں کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، اوے ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے۔ اور ان کی قومیت اور عمروں کے بارے میں آتا ہے 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 6 7 1000 سال تک ان کی عمریں تھیں، 1000 سال تک، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لو جی ہماری 7 8 9 10 پشتیں بیچ میں چلی جائیں، 10 نہیں بلکہ 11 12، اوسطاً ہماری عمر 60 بنتی ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً ہماری 12 13 پشتیں ملا کر ایک بندے کی عمر بنتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو قومیت کے اعتبار سے جی وہ بہت زیادہ تھے۔ اب دیکھو جی آپ کی جلالیہ جی تقریباً یہی ہوگی جی 12 13 14 قومیں ہوں گی، کتنے بندے ہوں گی ایک قوم کے جی، زیادہ سے زیادہ تیر مارو تو 2000 بندہ ہو گئی، 3000 ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں قوم کے اعتبار سے تم سے کئی گنا زیادہ تھے۔ پھر نمبر 2 قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ سخت تھے جی۔ آتا ہے اتنے طاقتور تھے جی کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، تراشنے کے بعد ان کے اندر اپنا مکان بنایا کرتے تھے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں جی ہمارے پاس سیمنٹ ہے، سری ہے، بجری ہے، بلاک ہیں جی، ٹھیک ہے، اینٹیں ہیں جی، تو اس کے اندر ہم اپنا کچن بناتے ہیں، پھر اس کے اندر ہم اپنے رہنے سہنے کا یہ کمرہ بناتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں کے لیے بیٹھک بناتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے بڑے بڑے پتھروں کو، چٹانوں کو تراشتے تھے، ان کے اندر اپنے کچن کو بھی بناتے تھے، اپنے رہنے سہنے کا علیحدہ کمرہ بناتے تھے، ڈانس شانس ناچ گانے کا علیحدہ بناتے تھے، مہمانوں کے لیے الگ کمرہ بنایا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہا کرتے تھے زلزلے آتے ہیں تو مکان گر جاتے ہیں، اور پھر خود سوچو جس کی عمریں 1000 سال ہوں تو کہاں پر مکان ٹکتے ہیں جی۔ ویسے بھی بندے مکان کی عمر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے جی یہ 50 سال 60 سال 70 سال، ان کے بچوں کا بھی بچپنا نہیں ختم ہوتا تھا تو مکان گر جاتا تھا، تو اس لیے وہ مکان بنایا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا کہا کرتے تھے کہ یہ مکان مضبوط ہیں جی، ٹھیک ہے، نہ زلزلے سے گریں گے، نہ یہ کہ نہ پرانے ہوں گے، تو اس اعتبار سے وہ کیا کرتے تھے جی پتھروں کو تراش تراش کر مکان بنایا کرتے تھے۔ وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے آج بھی دیکھو ان کے محلات کھنڈرات آج بھی باقی ہیں، کئی 100 سال گزر چکے ہیں، کتنی امتیں بیچ میں آئیں، کتنے پیغمبر بیچ میں آئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اثرات اب بھی فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون۔ نمبر 4 نہیں کفایت کی ان چیزوں نے جو وہ کمایا کرتے تھے، نہ ان کو ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کو ان کی قوم کام آئی۔ نمبر 3 نہ ان کو ان کی نشانیاں کام آئی۔ نمبر 4 نہ ان کو نفع دیا ان کے معبودوں نے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں عمریں بھی زیادہ تھی تو معبودان باطلہ غیر اللہ کی کیا کرتے تھے عبادت بھی کیا کرتے تھے زیادہ کیا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کو یہ والی عبادت بھی کام نہ آئی۔ اور نمبر 2 کہ یہ ساری چیزیں ملا کر بھی ان کا کسی کام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آیا تو کسی کام نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ، پس جب آئے ان کے پاس رسولهم، ان کے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فارحوا، وہ خوش ہوئے، بما عندهم، اس چیز کے ساتھ جو ان کے پاس تھی، من العلم، علم میں سے جی، ٹھیک ہے، مادی علم، یہ دنیا کے اندر ترقی کرنے والا علم ان کے پاس تھا جی، ٹھیک ہے۔ آج بھی دیکھو جی ہمارا یہ درس کا حلقہ لگا ہوا جی، آپ کے درس کے اندر کون بندہ ہے جی جو یہاں پر ماسٹر بیٹھا ہوا ہو، کون بندہ ہے کوئی یہاں پر وکیل بیٹھا ہوا ہے، کون بندہ ہے جو کیا ہے جی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو جا کر بتاؤ نا یہ ماسٹروں کو، وکیلوں کو، ڈاکٹروں کو نہ جو کہتے ہیں اصل کو لے اعلیٰ علم ہے جی بہت بڑا کافی ہے، تو وہ لوگ بھی کیا کہا کرتے تھے جی
ہمارے پاس یہ علم ہے، مادی علم ہے، ہم اس کے ذریعے کیا کریں گے جی؟ ترقی کریں گے۔ تو قارون کا آپ نے واقعہ سنا ہے نا؟ تو جب غریبوں نے کہا یار کچھ ہمارے اوپر بھی ڈھیل دیا کرنا، اتنی اللہ نے تجھے تجارت دی ہے، کچھ ہمیں بھی دیا کر، ولا تنس نصیبک، ہمیں مت بھولا کر۔ تو کیا کہنے لگا پتہ ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، اور لالا بنجو، لال بن کا کام کرو، اے میرے اپنے عقل نال، میرے علم دی وجہ تو مجھے اللہ نے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تم بھی جاؤ جی کمائی کرو، ڈگری حاصل کرو، جا کر کمائیاں کرو۔ تو وہ خوش ہوتے تھے جی۔ پیغمبر آئے، پیغمبروں کے پاس تو اللہ کی وحی ہوتی تھی، پیغمبروں کے پاس اللہ کا کلام ہوتا تھا، اگرچہ بندہ کتنا ہی ترقی یافتہ ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر اس کے پاس اللہ کی وحی نہیں ہے جی، اللہ کا قرآن نہیں ہے، وہ بندہ کیا جی؟ نہ کھٹو کا نہ کھٹو ہے، ٹھیک؟ ہاں پیسے کما لے گا جی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو جی، یہ آج کی خبر ہے، یہ کل کی خبر ہے، پتہ نہیں کتنے سو بندے تھے وہ باہر میں اٹلی جا رہے تھے، پتہ نہیں جرمنی جا رہے تھے، کون سے ملک میں جا رہے تھے، تو 300 پاکستانی کشتی الٹی اور بیچ میں کیا ہو گئی؟ مر گئے۔ تو بھائی ٹھیک ہے پاکستان کے حالات خراب ہیں، بے حد درجے کے خراب ہیں، لیکن کم از کم خودکشی تو مت کرو یار، مردار موت تو مت مرو۔ پچھلے دنوں میں ہوا، 1-2 مہینے پہلے ہوا ہے، 2-3 مہینے پہلے ہوا ہے جی، ٹھیک ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے سمندر کے اندر چلے گئے، اور آپ کو پتہ ہے پھر کیسی کیسی بیچ میں اندر کھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسی کیسی مچھلیاں جو بندے کو وہاں پر کھا لیتی ہیں، نہ بندے کا کپڑا ملتا ہے، نہ لاش ملتی ہے، نہ ٹکڑا ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ماں باپ ایسے ہی پھر آنکھیں ملتے ملتے دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ حالات خراب ہیں ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اور کچھ نہیں یار، پیاز کی ریڑھی لگا لو، ٹماٹروں کی ریڑھی لگا لو، اس میں کیا ہے جی؟ شرم و حیا والی، رزق حلال کماؤ جی، رزق حلال کمانا یہ کیا ہے جی؟ فرض ہے، ضروری تو نہیں ہے جی پاؤنڈ کمانے، ڈالر کمانے، ٹھیک ہے؟ ہاں خدا کے بندو، اللہ کا خوف کرو، کچھ نہ کچھ اپنی جانوں کے اوپر رحم کرو، یہ اللہ کی دی یہ امانت ہے، اگر اس امانت کو ضائع کرو گے تو خودکشی بن جائے گی، اور یہ مردار موت بن جائے گی۔ ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں یار کہ خودکشی کرنے والے ہو۔ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو ما اس عذاب نے کانوا به يستهزئون جس کے ساتھ وہ ٹھٹا مذاق کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب پیغمبروں نے بتاتے نا جی اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر بہ جاؤ جی، تو کہتے تھے جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ وہ عذاب یار، اگر تسی سچے ہو تو وہ عذاب ہمیں ہمارے اوپر لے آؤ۔ پھر ہوا یہ، آپ نے سنا ہے پیچھے واقعات، جو ہوا انسان کو اور حیوان کو زندگی بخشتی ہے جی، دیکھو اب یہاں بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں، باہر کوئی سانس باہر جا رہا ہے، کوئی باہر والی ہوا اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا جو ہماری زندگی کی بقا بنتی ہے جی، جو جانوروں کی زندگی کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے یہی ہوا بھیجی، اور اس ہوا کے ذریعے اللہ نے قوم عاد جو کہا کرتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جی، اللہ نے ان کو زمین سے ایسے اڑایا جس طرح وہ جب ہوائیں چلتی ہیں نا جی شاپر اڑنے لگ جاتی ہیں لفافے، تو ایسے ہواؤں کے اندر اڑنے لگ گئے جی، ایک دوسرے کے ساتھ دماغ لگتا، بھیجے گرتے نیچے مردار ہو جاتے، ایسے مر جاتے۔ پھر پانی، جس پانی کے ذریعے فصلیں اگتی ہیں، دانہ پھٹتا ہے تو کتنی کچی سی فصل باہر نکل آتی ہے، یہی پانی جو ہماری زندگی کو بقا بخشتا ہے، جانوروں کی زندگی کو بقا بخشتا ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ پانی ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ تو اللہ نے پھر اس پانی کو کیا کیا جی؟ حد سے زیادہ بڑھایا تو سیلاب بن گیا، پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے کیا کر دیا جی؟ نیست و نبود کر کے رکھ دیا، طوفان نوح۔ پھر کسی کے اوپر اللہ نے زلزلے بھیجے جی، زلزلے سے کیا ہو گئے جی؟ ختم ہو گئے۔ کسی کے اوپر چیخ آئی جی، چیخ تو کلیجے پھٹ گئے جی۔ کسی کے اوپر اللہ نے طاعون کی بیماری نازل فرمائی، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کے اوپر طاعون کی بیماری آئی، ایک دن کے اندر صبح سے لے کر دوپہر کے وقت تک 72,000 لوگ مرے جی، ٹھیک ہے؟ اور یہ کئی دنوں تک یہ بیماری لگی رہی، 72,000 لوگ صبح سے لے کر دوپہر کے وقت تک کیا ہو گئے جی؟ مر گئے۔ اللہ فرماتے پھر جس کے ساتھ تم ٹھٹا مذاق کرتے ہو نا جی، یہ ہوا ہمارا کیا بگاڑی؟ پھر اللہ فرماتے پھر میری ہوا بھی پھر بندے کو تیز نیز کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ پرسوں ترسوں
سیلاب تو نہیں آیا، اللہ کا فضل و کرم ہو گیا بچ کے، لیکن یہ کہ ہوائیں چلی ہیں جی، مکانوں کو اڑا کر لے کر جاتی ہیں، بڑی بڑی کشتیوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اللہ اپنے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس جب دیکھا انہوں نے بأسنا ہمارے عذاب کو، قالوا کہنے لگے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، وحدہ اس اکیلے اللہ کے اوپر، وکفرنا اور ہم نے انکار، اور ہم انکار کرتے ہیں بما اس چیز کا کانوا بہ مشرکین جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے عذاب کو دیکھا نا، جو بھی آیا جی، تو اس وقت آ کر کیا کہنے لگا، آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ دوسری بات، نزع کی حالت میں جو ایمان ہوتا ہے جی، نزع کی حالت میں جو توبہ ہوتی ہے یہ قبول نہیں ہوتی، نہ یہ ایمان قبول ہوتا ہے نہ یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے 11ویں پارے میں فرعون جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا خدا ہوں، پھر کہا کرتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، ماں نہیں پتا میرے تو علاوہ بھی ساڑا بھی کوئی خدا ہو سکنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا۔ تو پھر ایک وقت آیا، اللہ نے بحر قلزم کے اندر اس کو ایک غوطہ دیا جی، ٹھیک ہے، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اب کیا کرتا ہوں، اس ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو بنی اسرائیلی جس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الآن، ہونا کل ٹھکانے آئیے، الآن وقد عصیت وکنت من المفسدین، اب تو یہ کہتا ہے حالانکہ تو نافرمانیاں کرتا رہا اس سے پہلے، تو بڑا گنڈا انسان ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ایمان قبول نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزع کی حالت کا ایمان جی، یہ ایمان قبول نہیں ہے اور یہ توبہ بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ عذاب کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب بندہ مرتا ہے نا جی، مومن ہے، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں رحمت والے، آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ، اوے پاکیزہ نفس نکل جا، اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہو جا۔ تو مومن بندے کی روح خوشی خوشی سے نکل جاتی ہے۔ یہ دنیا کی تھکاوٹیں، یہ دنیا کی بیماریاں، یہ دنیا کے تان و تشنی، ٹھیک ہے، پریشانیاں، یہ بجلیوں کا کام ہونا، ٹھیک ہے، تو بندہ کیا روح کیا ہو جاتی ہے، خوشی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور جب کسی کافر کے پاس، گنہگار کے پاس آتے ہیں نا جی فرشتے، تو آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اوے خبیث نفس نکل۔ تو جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فرشتے باہر کھڑے ہیں ڈراؤنی شکلیں والے، اور کہہ بھی رہے ہیں جی خبیث نفس اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو لہٰذا نکل، وہ کدھر نکلتی ہے؟ پھر قرآن کے اندر یہ بھی آتا ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ نہیں نکلتی، فرشتے انسان کی چھاتی کے اوپر بیٹھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، پھر اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ بھی مارتے ہیں، پیٹھ کے اوپر مکے مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ٹھیک ہے، آگے 26ویں پارے میں آئے گا، تو زبردستی کھینچ کر نکالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایسے جس طرح کسی لوہے کو آگ کے اندر، پٹھی کے اندر گرم کیا جائے، بالکل سرخ ہو جائے، پھر اس کو تر روئی کے اندر ڈالا جائے تو کھینچا جائے، کیسی آواز نکلتی ہے، اس طرح اس کی روح کو زبردستی کھینچ کر نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت کوئی اگر بندہ کہتا ہے نا جی میں ہون اللہ ہوتا ایمان لایا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ والا ایمان قبول نہیں ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُ ایمانُهُمْ، پس نہیں نفع دیا ان کو ان کے ایمان نے، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذابوں کو، سنت اللہ، اللہ کا دستور ہے، التی قد خلت فی عبادی، جو گزر چکا ہے اس کے پچھلے بندوں کے اندر، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس مقام کے اوپر کافر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح ایک بندے کے اوپر نزع کی حالت آتی ہے نا، ایک وقت آئے گا روئے زمین کے ہر انسان کے اوپر نزع کا وقت آئے گا، اور یہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع واپس پلٹ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہوگا۔ اس وقت کے اندر نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا، اس وقت کے اندر نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کے اندر دابۃ الارض، ایک چپایا زمین سے نکلے گا جو انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا، انسان اس کی باتیں سمجھیں گے، وہ انسانوں کی باتیں سمجھے گا، یہ وہ وقت ہوگا۔ اس وقت کے اندر جو بندہ نیکی کرے گا اس کی نیکی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیوں؟ اب جو
پہلے نیکیاں کرتا رہا، اس کی نیکیاں وہی قبول ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ گناہگار کافر فاسق اٹھ کر آ جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کی وہ نیکی اس کو کام نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا جو زمانہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے 120 سال کا عرصہ لگے گا یہ، ٹھیک ہے۔ سورج مغرب سے پھر مشرق کی طرف پلٹے گا تو درمیان میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ 120 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے اندر لوگ کیا ہوں گے جی؟ لوگوں کی حالت جانوروں سے بھی بدتر سے بدتر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔